اسی فارمولے کے تحت میں یہ کہتا ہوں کہ ایک وقت میں خامد کو حق ہی ایک طلاق کا ہے، اس نے 10 دی تو تم نے 3 نافذ کر کے 7 خارج کر دی، تو جب اس کو حق ہی ایک کا تھا تو 1 نافذ کر کے 9 خارج کرو۔ امام ابو داؤد کہہ رہے ہیں یہ ایسا ہے، اور یہ البانی یعنی 14ویں صدی کے البانی صاحب کو لے کر آ گئے ہیں۔ یہیں سے لوگ دیکھ لیں، ایک طرف امام ابو داؤد کو ہم پیش کر رہے ہیں اور یہ البانی صاحب کو پیش کر رہے ہیں، اور پھر اگلی بات وہ جو کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر کے دور میں 3 طلاقیں جو ہے نا وہ 1 ہوتی تھیں، یہ اس طرح سے دی جاتی تھی کہ جانے میں تجھ کو طلاق دیا، طلاق یعنی یہ جو اگلی 2 ہوتی تھی یہ تاکید ہوتی تھی۔ حضرت میں آپ کو صرف صحابہ کے نام گنوا دیتا ہوں، اگر حدیث سننے کا وقت نہیں ہے، یہ ساری چیزیں حوالوں کے ساتھ موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے وہ صحابہ ہیں جن کے پاس یہ مسئلہ آیا، ان سے پوچھا گیا، انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ شریعت میں طلاق دینے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ مرد پاکی کی حالت میں اپنی بیوی کو 1 طلاق دے دے، اور 1 طلاق دینے کے بعد اس کو اپنی عدت گزارنے دے، اس کی عدت گزر جائے تو وہ عدت گزارنے کے بعد کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتی ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ بات بار بار دیکھنے کو ملتی ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل سیکھے نہیں جاتے۔ عموماً ہمارے ہاں جب نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، تو اس کے لیے لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، شادی ہال بک کروائے جاتے ہیں، اور جہیز پہ پتہ نہیں کیا کچھ خرچہ کیا جا رہا ہوتا ہے، ڈشوں پہ خرچہ کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن جس مقصد کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہوتی۔ وہ یہ کہ بھائی نکاح اس نے کرنا ہے، نکاح کے بعد کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کن چیزوں سے طلاق ہوتی ہے، کن سے نہیں ہوتی، یہ چیزیں ان کو نہیں سکھائی جاتی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ساتھ دھڑ دھڑ کر کے لوگ 3 طلاقیں اور پتہ نہیں کیا کیا کس عجیب الفاظ سے لوگ طلاقیں دے رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ 3 طلاقیں ایک ساتھ دینا شرعاً یہ ناجائز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، بلکہ پہلے میں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ذکر کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح کا ایک کیس آیا کہ ایک شخص نے ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دی تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ شدید غصے میں آ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، کہ کیا تم اللہ کی کتاب کا کھلواڑ کر رہے ہو، میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ یعنی ایک ساتھ 3 طلاقیں دینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کتاب اللہ کے ساتھ کھلواڑ کے مترادف قرار دیا۔ تو ایک تو ہمارے لوگوں کو یہ بات بہت اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے، جب کسی شخص کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی طلاق دینے کا یہ طریقہ ہے، تو وہ عجیب نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ بات تو ہم پہلی دفعہ سن رہے ہیں کہ طلاق 1 دفعہ دی جاتی ہے اور پاکی کی حالت میں دی جاتی۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ 3 طلاقیں اگر ایک ساتھ دی جائیں تو 3 طلاقیں ایک ساتھ دینے کی صورت میں تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، وہ چاہے ایک مجلس کے اندر دیں چاہے الگ الگ مجلس کے اندر دیں، اور یہ وہ بات ہے جو احادیث صحیحہ سے بھی ثابت ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آثار سے بھی ثابت ہے، اور جو جمہور امت ہیں، جمہور امت میں جو ائمہ 4 جن کو کہا جاتا ہے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، ان سب کا متفقہ مذہب بھی یہی ہے۔ اس پر عموماً یہ بات کی جاتی ہے کہ 3 طلاقیں ایک ساتھ دینا جب ناجائز ہے تو پھر اس سے طلاق واقع کیوں ہوتی ہے؟ عموماً یہ اشکال ذہن میں آتا ہے کہ جب شریعت نے منع کر دیا تو اس سے طلاق واقع نہیں ہونی چاہیے۔ تو دیکھیں یہ بات اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے کہ شریعت میں بہت سی ایسی چیزیں، بہت سی ایسی مثالیں ہیں کہ شریعت نے کسی کام سے منع کیا، لیکن اگر وہ کام کوئی کرتا ہے تو اس کا اثر، مثال کے طور پر آپ کسی کو تھپڑ ماریں گے، تھپڑ مارنے سے منع کیا ہے شریعت نے، کسی کو تھپڑ ماریں گے تو اس کو تکلیف ہوگی۔ آپ کسی کو ناجائز قتل کرتے ہیں تو ناجائز قتل کرنے سے منع کیا ہے، کسی کو گولی ماریں گے وہ مرے گا۔ خود قرآن کریم کے اندر زہار کا جو حکم ہے، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یظاہرون من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا۔ جیسے کوئی آدمی اپنی بیوی کو کہہ دیتا ہے کہ بھئی تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح، انت علیہ کظہر امی۔ اب ظاہر ہے کہ بیوی کو یہ کہنا کہ تو میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ، ظاہر ہے یہ ناجائز کام ہے۔ بیوی حرام تو نہیں ہوتی، بیوی حلال ہوتی ہے، والدہ حرام ہوتی ہے۔
قرآن نے کہا ہے کہ یہ منکر بھی ہے اور جھوٹی بات بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی زہار کے یہ الفاظ استعمال کرے گا تو زہار کا حکم اس پہ نافذ ہو جائے گا. اس طرح کی شریعت میں، اور یہ تو قرآن کریم سے براہ راست میں نے مثال دی. اسی طرح احادیث کے اندر اس کی بہت سی مثال. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح کا ایک کیس لایا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تھی. وہ ایک تفصیلی حدیث ہے. اور 3 طلاقیں دینے کے بعد پھر اس کا نکاح، جب عدت گزر گئی، دوسری جگہ پر اس کا نکاح ہوا، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ پوچھا گیا کہ کیا اب یہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اس وقت تک حلال نہیں جب تک ان کے آپس کے ازدواجی تعلقات قائم نہیں ہو جاتے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس شخص نے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب 3 طلاقیں ایک ساتھ دیں، اس عورت کا کسی دوسری جگہ نکاح کرنا اسی وقت حلال ہوگا جب یہ طلاق واقع ہوگی. اگر یہ 3 طلاقیں واقع نہیں ہوئی تو اس کا آگے نکاح کرنا ہی ٹھیک نہیں ہوگا. اسی طرح حضرت عویمر عجلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مشہور واقعہ ہے، حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ جب انہوں نے لعان کیا تو لعان کرنے کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ فطلقها ثلاثا، انہوں نے ایک ساتھ اپنی اہلیہ کو 3 طلاقیں دی. اور یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، سنن ابو داؤد کے اندر بھی ہے. اور سنن ابو داؤد کے اندر یہ حدیث بھی ہے فَأَنْفَذَهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس صحابی کی ان 3 طلاقوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، قرآن کریم کی آیات، تو یہ بات میں اس پہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ بھئی اگر ایک چیز غلط ہے تو اس کا اثر واقع نہیں ہونا چاہیے، تو چونکہ احادیث سے یہ بات ثابت ہے اس لیے. قاری صاحب، آپ کا بھی میں اس حوالے سے موقف جاننا چاہوں گا. جزاک اللہ. میں خود انتظار کر رہا تھا کہ آپ میری طرف بھی آئیں. پہلی بات یہ ہے، جو بخاری شریف کے حوالے سے انہوں نے حضرت مفتی صاحب نے حدیث پڑھی، میں انتہائی احتراماً کہ اس پہ تھوڑی سی نظر ثانی فرمائیں. اس میں یہ الفاظ تو ہیں کہ اس نے 3 طلاقیں دی تھیں، لیکن یہ الفاظ اس میں نہیں ہیں کہ اس نے اکٹھے 3 طلاقیں دی تھی اور پھر آپ نے اسے نافذ کیا. یہ الفاظ یہ یا تو ان کے اپنے ہیں یا اردو والے نے کسی نے اپنے ڈالے ہیں، حدیث میں یہ الفاظ نہیں. حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے طلاق دی اپنی بیوی کو اور 3 طلاق دے دی. پریشان ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. ظاہر بات ہے اس زمانے میں سب سے بڑی عدالت ہی یہی تھی. اب اللہ کے رسول کے پاس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال کیا، کیف طلقتہا، تو نے کیسے طلاق دی؟ قال ثلاثا، میں نے 3 طلاقیں دی ہیں. ابھی یہ نکھیڑا نہیں ہوا، اکٹھے دی ہیں، الگ الگ دی ہیں، الگ الگ موقعوں کی ہیں، کیا ہیں. جب اس نے کہہ دیا ثلاثا تو اللہ کے رسول فوراً فرماتے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب میرے پاس کیا لینے آیا ہے، یہ تو معاملہ تیرا پورا ختم ہو چکا ہے. لیکن جب اس نے کہا ثلاثا، میں نے 3 طلاقیں دی ہیں، تو آپ نے اس سے سوال کیا فی مجلس واحد، کیا ایک ہی مجلس، ایک ہی نشست، ایک ہی بیٹھک میں؟ قال نعم، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے ایک ہی مجلس میں دی. آپ نے فرمایا اب عدالت عظمیٰ کا فیصلہ ہے، یہ امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل کا فیصلہ نہیں ہے، عدالت عظمیٰ کا فیصلہ ہے. وہ فیصلہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا انما تلک واحدۃ فرجیہا، یہ 3 طلاقیں ایک طلاق ہیں، فرجیہا، تو رجوع کر لے ان شئتا، اگر تو چاہے. اگر تیرا ملاپ کا ارادہ ہے، دل بدل گیا ہے، فیصلے سے رجوع کرنا چاہتا ہے، تو تیرے پاس یہ موقع ہے. چونکہ یہ 3 طلاقیں ایک طلاق ہیں، فرجیہا، تو رجوع کر لے ان شئتا، اگر چاہے. قال فراجعہا، راوی کہتا ہے کہ حضرت رکانہ نے رجوع کر لی. یعنی اس سے تو وہ جو انہوں نے 3 طلاق کے الفاظ کہے اس میں ایک مجلس کے لفظ نہیں ہیں. جو میں بتا رہا ہوں اس میں مجلس کے الفاظ ہیں، فی مجلس واحد، اور اس نے کہا ہاں ایک ہی مجلس کے اندر میں نے 3 طلاقیں دی. اور دوسرا یہ بھی کہ طلاق جو ہے اس کے لیے صرف طہر میں دینا کافی نہیں ہوتا، اس طہر میں دینا جس طہر میں اس نے صحبت نہ کی ہو. یعنی مثال کے طور پر ابھی پاک صاف ہوئی عورت، نہائی دھوئی، اب میں اگر طلاق کا ارادہ رکھتا ہوں تو یہ نہیں کہ چلو ابھی فائدہ بھی اٹھا لوں اور اس کے بعد میں طلاق بھی دے دوں، ایسا نہیں. اس طہر میں طلاق دے
जिस तोहर में उसने हम बिस्तरी नहीं की, सोहबत नहीं की। जो इन्होंने बुखारी शरीफ की हदीस पेश की है, तो मेरे ख्याल में कारी खलील साहब उसी का तर्जमतुल बाब देख लें। मन जवाज़ तलाक़ सलास का चैप्टर बांधा है, और इनको पता है कि इमाम बुखारी फ़क़ीह हैं, और वो जो उन्वान बांधते हैं तो वो उसी हवाले से आगे हदीस लेकर आते हैं। और इसके नीचे इमाम इब्न हजर ने वाज़ेह तौर पर लिखा है कि यहाँ 3 इकट्ठी तलाक़ें उन्होंने दी थी। और इन्होंने जो इसके अलावा ये तो एक इन्होंने एक जो है ना वो रिवायत पेश की है, हम आगे चल के इस पे बात करेंगे। और बहुत सारी ऐसी रिवायतें हैं कि जिनमें खुद साहबा ने, खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी 3 तलाक़ों को 3 ही रखा गया। मैं सबसे पहले जो इन्होंने हदीस रुकाना की बात की है, तो पहली बात ये है कि हदीस रुकाना इमाम इब्न हजर ने इसको तलहीसुल खबीर के अंदर मालूल लिखा है। हाफ़िज़ ज़ाहबी ने इसको दाऊद बिन रसीन के मनाकीर में शुमार किया है। इसके अलावा ये जो रिवायत है, तो इमाम नववी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि यहाँ पर ऊपर इसकी सनद के अंदर अनबाद नास से मजहूल है इसका रावी। 3 इल्लतें ये बयान हो गई। और चौथी बात ये है कि दीगर जो हदीस की किताबों में ये रिवायत है हदीस रुकाना, जिस तरह अबू दाऊद शरीफ में, निसाई में और दीगर जो है ना तिरमिज़ी में, तो वहाँ पर ये जो इन्होंने अल्फाज जिक्र किए हैं 3 के, वहाँ 3 के अल्फाज नहीं है, वहाँ पर तलाक़ बत्ता का जिक्र है। अच्छा, अब जब एक ही वाक़या 2 मुख्तलिफ जहतों से आ गया, तो इसका मतलब है कि उसकी कतईयत न रही। अब इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह तआला इस हदीस को जिक्र करते हैं, और ये हदीस इन्होंने जो बयान की है अलग सनद है, जिसके ऊपर मैंने जरा कर दी। दूसरी जो सनद है इमाम अबू दाऊद ने रिवायत की है, वो हज़रत रुकाना के पोते से रिवायत की है। और वहाँ पर वो फरमाते हैं कि मेरे दादा ने अपनी ज़ौजा मोहतरमा यानी मेरी दादी जान को 1 तलाक़ बत्ता दी थी। तलाक़ बत्ता ऐसी तलाक़ नहीं जिससे बंदा ताल्लुक़ तोड़ देता है। अब यहाँ इमाम अबू दाऊद ने बड़ा ज़बरदस्त जुमला लिखा है। वो फरमाते हैं कि उस हदीस से जो मुस्लिम की है, ये हदीस ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि ये औलाद जिक्र कर रही है और घर वाले बेहतर जानते हैं कि घर में क्या हुआ है। ठीक है। अलावा अजी इन्होंने तो 1 तलाक़ की बात की है। हमारे पास ऐसी बेशुमार रिवायात हैं, जिस तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो, आपके पास एक वाक़या इसी तरह से आया कि एक औरत ने, बल्कि इसको इमाम मालिक ने मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर इसको जिक्र किया है कि जनाब एक शख्स ने अपनी बीवी को 100 तलाक़ें दे दी हैं। कितनी? 100 तलाक़ें दे दी हैं उसने अपनी बीवी को। तो इसके बारे में आप फरमाएं। तो इमाम हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने फरमाया कि 3 तो तलाक़ें हो गईं, 97 के साथ तूने अल्लाह ताला की आयत के साथ मजाक किया। इसी तरह से हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से मरवी सुनन नबी दाऊद हदीस नंबर 2197 है कि जिसमें हज़रत मुजाहिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि मैं हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास के पास था, एक आदमी है उसने अपनी बीवी को 3 इकट्ठी तलाक़ें दी। तो फरमाते हैं कि मैं खामोश हो गया, मैंने समझा कि शायद ये इसको भी वापस लौटा देंगे। तो आपने फिर फरमाया कि ए लोगों, तुम्हें क्या हो गया कि पहले तुम जल्दबाजी करते हो और उसके बाद आकर कहते हो कि इब्ने अब्बास इब्ने अब्बास इब्ने अब्बास, अब आप फैसला करें। तो फरमाया असल मसला ये है कि अल्लाह फरमाते हैं मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देगा। लेकिन तू अल्लाह से नहीं डरा है, लिहाजा जा, तेरी बीवी तुझ पर हराम हो गई है। इसके अलावा हमारे पास हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी यही हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से कि एक आदमी ने अपनी बीवी को 1000 तलाक़ें दी। आपने फरमाया कि इनमें से 3 हो गई हैं, 997 तलाक़ें लग चली गई। हज़रत मौला कायनात मौला अली पाक करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के पास इसी तरह का जो है ना फैसला आया। तो हज़रत मौला अली पाक ने भी उनमें से 3 तलाक़ों को नाफिज कर दिया। तो अब अगर एक वक्त में 1000 देकर 3 बीच में से हो जाती हैं, 100 देकर हो जाती हैं, तो भाई इकट्ठी 3 देने से 3 तलाक़ें क्यों नहीं होती हैं। और फिर इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम के हवाले से जनाब दार कुतनी ने इसको रिवायत की है, बहकी ने, कि एक मजलिस में 3 तलाक़ें आपने दी। गो के इसकी सनद के हवाले से जो है ना वो मामलात हुए हैं। लेकिन बहरहाल हम ये ओवरऑल देखते हैं कि सहाबाए किराम और उसके बाद चारों फुकाहा उन सब ने, और मैं यहाँ एक जिस तरह इन्होंने बयान किया है, हमारी बात को गलत जो है ना बयान किया जाता है। हम ये कहते हैं कि तरीका गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए, जैसे दाएं हाथ से खाना चाहिए।
منہ کتے کی طرح ڈال کے نہیں کھانا چاہیے، لیکن اگر کوئی روزے کی حالت میں منہ کتے کی طرح ڈال کے کھائے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ویسے حرام ہے کہ آپ لوگ جناب شراب کا قطرہ پئیں، لیکن اس حرام کو بھی اگر آپ روزے کے دوران آپ پئیں گے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب ہم کہتے ہیں جی کہ روزہ ٹوٹ گیا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جی شراب حلال ہو گئی ہے، یعنی طریقہ غلط ہے لیکن اس کا اثر جو ہے نا وہ ظاہر۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، ایک تو ابھی تک مجھے اس کا جواب نہیں ملا جو میں نے اعتراض کیا کہ انہوں نے 3 کے الفاظ تو بولے لیکن اس میں ایک مجلس میں اس نے تینوں دی اور 3 ہی مان لی گئیں، یہ صراحت حدیث میں نہیں ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات، یہ بات تو انہوں نے بھی مانی، دونوں نے مانی کہ اس کو ایک وقت میں ایک ہی طلاق دینی چاہیے، 3 نہیں دینی چاہیے، جیسا کہ انہوں نے حدیث پڑھی دونوں اس بات کے اوپر متفق کہ اللہ کے رسول حضرت عباس والی کہ ایُلعبُ بکتاب اللہ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ کہ میں تمہارے درمیان ہوں اور اس کے باوجود اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، تو گویا اس کو آپ نے اللہ کی کتاب کے ساتھ ٹھٹھا قرار دیا کہ ایک وقت میں 3 دینا۔ گویا یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ طلاق ایک وقت میں ایک ہی دینی چاہیے، ٹھیک۔ اب اسی فارمولے کو سامنے رکھ کر اگر ایک بندہ 6 طلاقیں دیتا ہے، 10 طلاقیں دیتا ہے، تو میں ان سے پوچھوں کہ کتنی نافذ ہوں گی ایک وقت میں؟ اگر کوئی 10 بولتا ہے تو یہ بولیں گے 3 نافذ ہوگی، جیسے انہوں نے 97 کی 100 کی مثال دی، 3 نافذ ہوں گی اور باقی 7 خارج کر دیں گے۔ اسی فارمولے کے تحت میں یہ کہتا ہوں کہ ایک وقت میں خامد کو حق ہی ایک طلاق کا ہے، اس نے 10 دی تو تم نے 3 نافذ کر کے 7 خارج کر دی، تو جب اس کو حق ہی ایک کا تھا تو 1 نافذ کر کے 9 خارج کرو، اس لیے کہ ایک طلاق اس کی ہو گئی اور یہ اتنی مؤثر ہے کہ 3 طلاقوں تک جائے گی، اس کو دوسری تیسری دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ تو اگر دوسری دے بھی رہا ہے تو طلاق پر طلاق ہے، طلاق پر طلاق تو ہوتی ہی نہیں ہے۔ ایک عورت کو طلاق ہوئی بھی ہے، منکوحہ پر طلاق ہوگی، متعلقہ پر طلاق نہیں ہوگی۔ تو جب ایک طلاق جاری ہے، وہ رکی نہیں ہے کہیں پر، وہ جاری ہے، تو دوسری طلاق آئے گی۔ مثلا ایک شخص سجدے میں ہے اور ایک شخص نے 5 منٹ کا سجدہ کیا، اٹھ کے بیٹھ گیا، جلسہ کیا، پھر 5 منٹ کا سجدہ کیا، دونوں نے 10 منٹ سجدے میں لگائے، اور ایک بندے نے 10 منٹ سجدہ ہی کیا، پورا 10 منٹ کیا، دوسرے نے 10 منٹ کیا لیکن بیچ میں اٹھا۔ 2 سجدے کس نے کیے؟ جو بیچ میں اٹھا۔ جب تک انقطاع نہیں آئے گا وہ ایک چیز جاری رہے گی۔ یہ 10 منٹ تک ہم کہیں گے بھلے 15 منٹ پڑا رہا سجدہ اس نے ایک۔ خلیل صاحب کی ماشاءاللہ کیا تحکم ہے، کیا میں کہہ رہا ہوں کہ جرأت ہے قاری صاحب کی کہ شریعت کے مسئلے اب عقل کے ذریعے حل ہو رہے ہیں، اور ایک طرف یہ نعرے لگاتے ہیں کہ فقہا اور جو ہمارے ائمہ ہیں کہ جی ان کے جو قیاس ہے، تو کہ بھائی ادھر تو سیدھا سیدھا ہم حوالے دے رہے ہیں حدیث کے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت 3 طلاقوں کا محل ہے، یعنی اس پر لگ ہی 3 سکتی ہیں۔ اکٹھی جس نے 1000 دی، اکٹھی جس نے 100 طلاق دی، ان میں سے وہ محل 3 کا تھی، 3 نافذ ہو گئیں، اور جو باقی تھیں اس کے لیے صحابہ نے فرمایا کہ تو نے اللہ تعالیٰ کی شریعت کے ساتھ مذاق کیا۔ میں حوالہ حدیث کی کتابوں کا دے رہا ہوں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی حضرت سیدنا مولا کائنات سے بھی، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس کی 1 نہیں 2 نہیں 4 سے زیادہ روایتیں مختلف شاگردوں سے یہ روایتیں موجود ہیں۔ مصنف عبدالرزاق کے اندر وہ موجود ہے، بیہقی کے اندر موجود ہے، ترمذی میں موجود ہے، نسائی میں موجود ہے، ابو داؤد شریف میں موجود ہے۔ اور پھر ایک تو حدیث وہ موجود ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 طلاقیں دی گئیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ان تینوں کو نافذ فرما دیا۔ یہ ابو داؤد شریف کے حوالے سے جو روایت بیان کی گئی ہے کہ اس میں موجود ہے حضرت سال والا واقعہ جو کہ حضرت سال بن سعد بیان کرتے ہیں، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ عِندَ رسول اللہ، تو رسول اللہ کے پاس اس نے 3 طلاقیں دیں۔ ذرا یہ سوچیں کہ رسول اللہ 3 طلاقوں پر حضور کو گواہ بنا کر دی تھی۔ وہ لیان والا مسئلہ جی، عند ثلاث تطلیقات 3 طلاقیں دی، فَأَنْفَذَهُ رسول اللہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو نافذ فرما دیا۔
تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نافذ فرما رہے ہیں تو ہم کون ہیں اس پر اعتراض کرنے والے؟ اور پھر سب سے بڑی بات، دور صحابہ میں 3 ہی ہیں، دور فقہا میں 3 ہی ہیں، ساری امت 3 ہی ہیں۔ تو اب ایک نیا جناب والا، اور وہ بھی عقل کے بیچ میں جناب تیر چل رہے ہیں کہ جی کہ عقل یہ کہتی ہے سجدے پہ یوں کریں۔ اور بھائی جب سری روایتیں موجود ہیں کہ 3 طلاقیں 3 دیں، 1000 میں سے 3 ہو گئیں، 100 میں سے 3 ہو گئیں، اور بے شمار روایتیں ہم عرض کر رہے ہیں، تو پھر یہ کیوں؟ مفتی رشید صاحب جی بہت شکریہ۔ میں اسی بات پہ کچھ عرض کروں گا۔ قاری صاحب نے جو بات کی، ایک بات تو قاری صاحب نے ایک ہی موقف ہے، نہیں وہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے۔ تو یہ بات عرض کی کہ جو احادیث پیش کی گئیں اس میں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن حدیث میں کہاں یہ بات لکھی ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 1 ہوتی ہیں؟ یہ قرآن حدیث میں پہلی بات یہ کہ کہاں لکھا ہے؟ ایک تو یہ سوال ہے، اور اس سوال کا امید ہے قاری صاحب انشاءاللہ جواب دیں گے۔ رکانا والی روایت میں لکھا ہوا ہے، میں انشاءاللہ آپ اپنی باری میں بات کیجئے گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جتنی احادیث ہیں، اصول کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی آدمی 1 طلاق دے تو 1 طلاق ہو، 2 طلاقیں دے 2 ہو، 3 دے تو 3 ہو، ٹھیک ہے؟ اس لیے جتنے وہ الفاظ استعمال کر رہا ہے اس کے معنی اس سے مراد لینے چاہیے۔ پھر جب احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ 3 طلاقیں ایک ساتھ دینے سے 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، اس کے مقابلے میں جو حدیث رکانہ پیش کی گئی ابو داؤد شریف کی، اس کا تو مفتی صاحب نے بہت تفصیلی اس سے بات کی کہ خود سنن ابو داؤد کے اندر امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات نقل کی ہے کہ یہی روایت ان کے پوتے سے بھی منقول ہے، اور صاحب البیت ادری بما فی، جو گھر والا ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے، انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے کہ طلقها البتہ، کہ انہوں نے طلاق البتہ دی تھی، طلاق ثلاث نہیں دی تھی۔ طلاق البتہ الگ چیز ہے، طلاق ثلاث الگ چیز ہے۔ خود امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کرنے کے بعد کہا ہے یہ طلاق البتہ والی روایت اصح ہے اس روایت سے جو روایت طلاق ثلاث والی ہے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات قاری صاحب نے یہ کی کہ بھائی یہ جو کہا جاتا ہے کہ 2 طلاق 3 طلاق، تو یہ تو اسی وقت ہوگا جب دونوں کے درمیان کوئی گیپ ہوگا، الگ الگ ہوگا۔ دیکھیں یہ بنیادی طور پر قرآن کریم کی جو آیت ہے الطلاق مرتان، اب عموماً اس سے استدلال کیا جاتا ہے یا کنفیوز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لوگوں کو۔ قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر یہ اصطلاح 2 کے معنی میں بھی استعمال ہوئی ہے، جہاں پر کوئی وہ کام باری باری کرنے کی بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پر 22واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور آگے ہے اجرہا مرتین، کہ ان کو 2 دفعہ اجر دیا جائے گا۔ اب اجر 2 دفعہ دینے کا کیا مطلب کہ پہلے 1 دفعہ اجر دیا جائے گا، پھر 5 منٹ کا وقفہ کیا جائے گا، پھر ان کو 5 منٹ پھر ان کو اجر دیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ توضأ مرتین مرتین، کہ آپ نے 2 دفعہ وضو کیا، تو اس کا کیا مطلب آپ نے 1 دفعہ وضو کیا، پھر 5 منٹ کا وقفہ کیا، پھر آپ نے دوسری دفعہ وضو کیا۔ توضأ مرتین کا مطلب یہ کہ 2 دفعہ آپ نے آزاد ہوئے۔ 2 دفعہ اجر دینے کا مطلب یہ کہ ان کو 2 دفعہ اجر ملے گا، اس کے اندر گیپ ہونا ضروری نہیں ہے۔ تیسری بات یہ سمجھنی چاہیے، یہ بھی ایک خلط مبحث ہے، یہ کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے کہ یہ جناب امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، حدیثوں کو نہیں مانتے، امام ابو حنیفہ کے پیچھے چلتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے کچھ احادیث کا حوالہ، آثار صحابہ کا حوالہ دینا چاہتا ہوں سب سے پہلے، تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ جو قرآن حدیث کا جو فہم ہم پیش کر رہے ہیں، آیا یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فہم ہے یا قرآن حدیث کا وہ فہم ہے جو صحابہ نے سمجھا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث کا وہ فہم جو صحابہ نے سمجھا وہ معتبر ہے یا قرآن و حدیث کا وہ فہم جو آج کے زمانے میں کوئی دعویٰ کرتا ہے وہ معتبر ہوگا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں میں مختصر کر رہا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5332 ہے۔ ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا ان کنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت علیک، اگر تم نے 3 طلاقیں دی تمہاری بیوی تم پر حرام۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر 3656، اس کا نمبر ہے اما انت طلقتها ثلاثا فقد عصیت ربک فیما امرک به من طلاق امرأتک وبانت منک، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روایت میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر حنفی نہیں تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر شافعی بھی نہیں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص کو لایا گیا، اس نے 3 طلاقیں دی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سزا بھی دی
وفرق بینہما، ان کے درمیان تفریق بھی کر دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک شخص آیا، اس نے کہا میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دی ہیں، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 3 طلاقوں نے وہ حرام کر دی، باقی تم نے ظلم کیا ہے۔ میں مختصراً یہ احادیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ تو لکھ لائیں پرچے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے۔ آخری حدیث بس پیش کر دیں۔ حضرت میں آپ کو صرف صحابہ کے نام گنوا دیتا ہوں، اگر حدیث سننے کا وقت نہیں ہے، یہ ساری چیزیں حوالوں کے ساتھ موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے وہ صحابہ ہیں جن کے پاس یہ مسئلہ آیا، ان سے پوچھا گیا، انہوں نے یہ فتویٰ دیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ سارے صحابہ حنفی تھے، یا قرآن و حدیث کا وہ فہم جو انہوں نے سمجھا تھا کیا وہ معتبر نہیں تھا؟ 5 اصحاب کا سب سے بڑی خوشی کی بات تو یہ ہے، انہوں نے آج یہ اپنی زبان سے کہا کوئی صحابی حنفی نہیں تھا، یہ بات میں بھی کہتا ہوں، ٹھیک، کوئی صحابی حدیث۔ اب آپ چپ رہے ہیں اپنی باری، ٹھیک ہے، انہوں نے خود کہا اپنے بارے میں، تو اب چبھن کیسی، خود کہا تو اب برداشت کرو۔ ٹھیک ہے قاری صاحب، جی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی ساری باتوں کو حدیث کے مطابق کہہ دیا، میری باتوں کو سارا عقل کے اوپر لا کے وہ سارا کچھ ختم۔ ابھی جتنے آثار بھی پیش کیے ہیں نا صحابہ کے، بھلے 5 نام لیے ہوں یا 50 نام لیے ہوں، میرا وہ جو مطالبہ ہے کہ کس روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ طلقتها ثلاثا کے ساتھ ایک مجلس کے الفاظ ہیں۔ 3 طلاقیں، دیکھیے 3 طلاقیں ہم بھی مانتے ہیں کہ جب عورت کو 3 طلاقیں ہو جائیں گی وہ اس پر مغلظہ واقع ہوگی اور اس پر حرام ہو جائے گی خاوند پر، لیکن 3 کہتے کس کو ہیں، یہ اصل نزاع کا باعث ہے۔ 3 کہتے کس کو ہیں، 3 ہوں گی کب؟ مسلم شریف کی حدیث جو انہوں نے ابھی تک نہیں پڑھی، میں چاہ رہا تھا ادھر سے آئے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر صدیق کے زمانے میں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی 2 یا 3 سال تک ایک وقت کی 3 طلاقوں کو ایک مانا جاتا تھا مسلم شریف میں۔ اب اگر آپ موبائل میں وہ حدیث نکال لیں تو آپ اس کو دیکھ لیں، یہ حدیث ہے۔ اب مجھے بتائیے، اب مجھے تو کہہ رہے ہیں کہ جی صحابہ کرام یہ نہیں تھے، صحابہ وہ نہیں تھے، مجھے بتائیے رسول اللہ کی عدالت عظمیٰ میں اگر ایک مجلس کی 1000 طلاق کو بھی ایک مانا جاتا تھا تو اس سے بڑی عدالت کوئی ہے؟ تو حضرت عمر رسول کی مخالفت اس سے بڑی کوئی عدالت ہے؟ حضرت عمر کا حکم تعزیری ہے، بندے طلاق دیتے رجوع کر لیتے، طلاق سنیں بالکل تعزیری ہوگا۔ حضرت عمر وہ خدا کے قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں، جو مخالفت نہیں کر رہے، یعنی آج آپ اور وہ بالکل دیکھیں آپ میری باری کاٹ رہے ہیں، ادھر وہ 4 پرچے آپ کی طرف بھی آ رہا ہوں، اور آپ کی طرف بھی آ رہا ہوں، قاری صاحب کی بات کمپلیٹ عمر والی جو حدیث پیش کی اس میں اب آپ اپنی باری میں بالکل اتنا قاری ٹائم لوں گا جتنا آپ دونوں نے لیا۔ جب موقف ایک ہے، بندے 2 الگ الگ بیان کر رہے ہیں، فائدہ کیا ہے؟ ادھر تو موقف الگ ہے نا۔ آپ فرمائیے، آپ فرمائیے۔ اب آپ جیسے ادھر آپ شہیدی صاحب کو ٹائم نہیں دے رہے، مجھے دے رہے ہیں، حالانکہ ان کا بھی وہی موقف ہے جو میرا ہے اس مسئلے میں، آپ کے بعد کہ ایک مجلس آپ ٹائم ہی نہیں بچے گا تو کیا دیں گے آپ ٹائم؟ قاری صاحب اس کے لیے باقاعدہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو چیز عہد نبوی میں ہوئی وہ اصل دین ہے کہ نہیں؟ اور دین الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت رسول اللہ کے عہد میں اتری یا آپ کے جانے کے بعد اتری؟ جب یہ دین مکمل ہے تو اس میں نکاح کے مسئلے، طلاق کے مسئلے، خوشی غمی کے مسئلے سارے اس کے اندر مکمل ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مکمل ہے۔ تو اصل جو اور پھر وہ ایک طلاق ہم کہتے ہیں کہ عقلی نہیں ہے، یہ حدیث پر جا رہی ہے۔ حضرت رکانہ والا جو انہوں نے کہا نا کہ ابو داؤد کے پوتے نے روایت دوسرے لفظ بتہ سے پیش کی، علامہ البانی نے یہ جو مسند احمد والی روایت ہے اس کو صحیح قرار دیا، اس میں الفاظ ہیں صراحت، کیف طلقتها ثلاثا فی مجلس واحد قال نعم۔ یہ مجلس کے جو الفاظ ہیں اور اللہ کے رسول کا پھر یہ فیصلہ کرنا، انما تلک واحدۃ فرجھا، یہ تینوں طلاق ایک طلاق ہے تو رجوع کر لے، یہ میری رائے ہے، یہ میرا عقل ہے، میرا فہم ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے۔ صرف اپنا وہ کیا کہوں میں مسئلہ بچانے کے لیے اس میں گزارش کر رہا ہوں کہ ایک تو یہیں سے دیکھ لیا جائے کہ ایک طرف ہم نے حدیث کو اصح قرار دیا ہے،
ہم نے اس کے علاوہ اس کو معلول قرار دیا ہے، اور اس کے مقابلے میں ابو داؤد، امام ابو داؤد کہہ رہے ہیں یہ اسخ ہے، اور یہ البانی یعنی 14ویں صدی کے البانی صاحب کو لے کر آ گئے ہیں، یہیں سے لوگ دیکھ لیں، ایک طرف امام ابو داؤد کو ہم پیش کر رہے ہیں اور یہ البانی صاحب کو پیش کر رہے ہیں۔ دوسری بات، یہ جو مسلم شریف حضرت عبداللہ بن عباس والی بات کر رہے ہیں، کس قدر یعنی تحکم ہے انہی عبداللہ بن عباس سے میں 100 اور 1000 والی روایتیں پیش کر رہا ہوں، ان کے 6 شاگرد ان سے روایت کر رہے ہیں، جن سے ان کے 4 شاگرد یہ 100 اور 3 کو ایک مجلس کی 3 ہی بیان کر رہے ہیں۔ یہ واپس آ کر کہہ رہے ہیں جی ایک مجلس میں 3، یہ جو ہم 100 کہہ رہے ہیں، تو کیا یہ 100 الگ الگ آ کر ان سے پوچھا جاتا تھا؟ یا 100 کیسے ہوتی ہیں؟ جہاں تجھے 100 طلاقیں ہیں۔ اور پھر اگلی بات، وہ جو کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر کے دور میں 3 طلاقیں جو ہے نا وہ ایک ہوتی تھیں، یہ اس طرح سے دی جاتی تھی کہ جہاں نے میں تجھ کو طلاق دیا، طلاق یعنی یہ جو اگلی 2 ہوتی تھی یہ تاکید ہوتی تھی۔ حضرت عمر، بخاری شریف کے اندر اس کی تشریح موجود ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی اس کو لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں، رسول اللہ کے دور میں وحی نازل ہوتی تھی اور تم پکڑے جاتے تھے، اب چونکہ وحی نہیں آئی ہے لہذا میں تمہیں ظاہری سے پکڑوں۔ کیوں؟ انہوں نے فرمایا کہ پہلے وہ لوگ تاکید کے طور پر دیتے تھے، فرمایا کہ اب کون بتائے گا کہ یہ تاکید کے طور پر ہے، یہ غیر تاکید کے طور پر۔ اس لیے یہ بھی ان کی جرت ہے کہ آج وہ روافض علامہ صاحب میں آپ سے بہت حضرت کیونکہ آپ کو زیادہ وقت نہیں دے پایا، ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں۔